اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ ساء بری، مثلا مثال، القوم قوم، الذین وہ جو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، وانفسهم اور اپنی جانیں، کانوں وہ تھے، یظلمون ظلم کرتے۔ بری مثالیں ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آیات الہیہ کو جھٹنے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آیات مذکورہ اور ان میں بیان کیے ہوئے واقعہ اہل فکر کے لیے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر باز نہیں کرنا چاہیے۔ حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جیسے بلعم بن باورا کا حشر ہوا۔ اطاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بلعم اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا۔ چوتھے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پاوے اور جس کو وہ بچاوے سو وہی ہے ٹوٹے میں یعنی گھاٹے میں۔ خلاصہ تفسیر، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بیکار، اور جب وہ لوگ اپنے قوی مدرکے سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو، سو ان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ ہی میں رہنے کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے نام کو تو دل ہیں مگر ایسے ہیں جن سے حق بات کو نہیں سمجھتے چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اور جن کے نام کو تو آنکھیں ہیں مگر ایسے ہیں جن سے نظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اور جن کے نام کو تو کان ہیں مگر ایسے ہیں جن سے متوجہ ہو کر حق بات کو نہیں سنتے۔ غرض یہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہونے میں چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، سو ان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں، اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں، سو اس اعتبار سے یہ لوگ ان چوپایوں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے غافل ہیں، بخلاف چوپایوں کے جیسا اوپر بیان ہوا۔ معارف و مسائل، پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی وہی ہدایت پانے والا ہے،
اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر، اچھے برے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے۔ انسان کے سامنے اچھے برے، صحیح غلط دونوں راستے کر دیے گئے ہیں، اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اس اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیغہ مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والے کو بصیغہ جمع۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں، اس لیے حق کی پیروی کرنے والے خواہ وہ کسی زمانے میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں، وہ سب ایک ہیں، اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں۔ اس لیے گمراہوں کو بصیغہ جمع فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا گیا۔ نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی سزا اور انجام بد کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ حضرات کی کسی خاص جزا کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے، جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت جو ہدایت کے صلے میں ملنے والی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ تم ہمارے مقرب ہو، ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے، تو ہر جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اسی لیے بزرگان سلف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت خود ہی اپنی جزا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے۔ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پا رہا ہے۔ آخرت و جنت کا انعام دوسری نعمت ہے۔ اسی سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جس میں فرمایا جزاء من ربک عطاء، کہ ایک ہی چیز کو جزا بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ۔ اس میں جزا و عطا کی حقیقت بتلا دی گئی کہ جس چیز کو تم جزا اور عمل کا بدلہ سمجھتے ہو وہ بھی در حقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے، کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔